अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, हम हज का जो बयान है उसके बारे में जो भी मालूमात है वो मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कल हमने सही की नीयत करो इससे पहले तक पढ़ा था, तो आज मैं इससे आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़रूरी मालूमात है, ये बहुत ही अहम मालूमात है, इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर किसी ने इस वीडियो को देखना है तो मुकम्मल देखें, वरना बिल्कुल भी ना देखें। तो अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और व्यूवर्स, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल पर क्लिक किया करें। तो आइए, अच्छा, इस तरह सही की नीयत करो। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस्साया बैनस सफ़ा वल मरवता फयस्सिरहु ली तक़ब्बलहु मिन्नी, यानी ए अल्लाह, मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान सही का इरादा करता हूँ और इसको तू मेरे लिए आसान फरमा दे और इसको तू मेरे तरफ़ से कबूल फरमा ले। फिर सफ़ा से उतर कर मरवा को चलो और दुरूद शरीफ और दुआओं का पढ़ना बराबर जारी रखो। जब सब्ज़ रंग का निशान आए तो यहाँ से दौड़ना शुरू करो, यहाँ तक कि दूसरे सब्ज़ निशान से आगे निकल जाओ और मरवा तक पहुँचो। यहाँ भी तकबीर पढ़ो, तस्बीह और हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ो और ये दुआ मांगो। ये एक फेरा हुआ। फिर यहाँ से सफ़ा को चलो और सब्ज़ निशान के पास पहुँचो तो दौड़ो और दूसरे निशान से आगे निकल जाओ, यहाँ तक कि सफ़ा पर पहुंचकर बदस्तूर साबिक दुआएं मांगो। इस तरह से सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक और सफ़ा से मरवा तक आओ, फिर जाओ, यहाँ तक कि 7वां फेरा मरवा पर ख़त्म हो। हर फेरे में इसी तरह करो और दोनों सब्ज़ रंग के निशानों के दरमियान हर फेरे में दौड़ कर चलते रहो। तवाफ़े काबा और सही कर लेने से तुम्हारा उम्रा जिसका एहराम बांध कर आए अदा हो गया। अब सर मुंडाकर या बाल कटवाकर एहराम उतार लो और गुस्ल करके सिले हुए कपड़े पहन लो और बिला एहराम के मक्का मुकरमा में मुक़ीम रहो और रोज़ाना जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नफली तवाफ़ करते रहो। मीना को रवानगी। फिर 8वीं ज़िलहज्जा को हज का एहराम बांधो और एक नफली तवाफ़ में रिमल और सफ़ा मरवा की साई कर लो और मस्जिद में एहराम में 2 रकत सुन्नत एहराम की नीयत से पढ़ो और इसके हज की नीयत करो और लब्बैक पढ़ो। और जब आफ़ताब निकल आए तो मीना को चलो, अगर हो सके तो पैदल जाओ कि जब तक मक्का मुकरमा पलट कर आओगे हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह। ये नेकियां तकरीबन 78 खरब 40 अरब बनती हैं और रास्ता भर लब्बैक और हम्दो सना दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। जब मीना नज़र आए तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हादा मिनी फमनुन अला बिमा मनाता बिही अला औलियाइका इलाही, ये मिना है मुझ पर तू वो एहसान कर जो अपने औलिया पर तूने किया। मिना में रात भर ठहरो और ज़ोहर से 9वीं ज़िलहज्जा की फ़जर तक 5 नमाज़ें यहाँ के मस्जिद खफीफ में पढ़ो और बार बार लब्बैक बुलंद आवाज़ से पढ़ते रहो और जिस कदर हो सके रो रो कर दुआएं मांगो। मैदान अराफात में 9वीं ज़िलहज्जा को आफ़ताब तलू हो जाने के बाद अब मैदान अराफात को चलो, दिल को ख़याल गैर से पाक साफ़ करके और ये सोचते हुए निकलो कि आज वो दिन है कि जब बहुत से खुशबख्तों का हज मकबूल होगा और बहुत से लोग इनके सदक़े में बख्शे जाएंगे, और जो आज के दिन महरूम रहा वो वाकई महरूम है। रास्ता भर लब्बैक बेशुमार बार बार पढ़ते चलो। जब जबले रहमत पर नज़र पड़े
اور زیادہ گڑ گڑا کر بلند آواز سے لبیک پڑھو اور اپنی دنیاوی اور دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگتے میدان عرفات میں پہنچ کر اپنے معلم کے خیمہ میں اتر کر ٹھہرو۔ دوپہر تک زیادہ وقت رونے گڑ گڑانے میں اور صدقہ خیرات کرنے میں گزارو اور لبیک اور درود شریف اور کلمہ توحید اور استغفار پڑھتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سب سے بہتر وظیفہ میرا اور دوسرے نبیوں کا یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے، اس کے لیے حمد ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا، اس کے قبضہ میں سب بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ دوپہر ڈھلتے ہی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ ظہر کے فرض پڑھ کر فوراً تکبیر ہوگی اور عصر کی نماز پڑھو۔ یاد رکھو کہ یہ ظہر اور عصر ملا کر ظہر کے وقت پڑھنا جبھی جائز ہے کہ نماز یا تو سلطان اسلام پڑھائے یا اس کا نائب میدان عرفات میں۔ جس نے ظہر اکیلے یا اپنی خاص جماعت سے پڑھی اس کو وقت سے پہلے عصر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے۔ نماز کے فوراً موقف کو روانہ ہو جائیں۔ موقف وہ جگہ ہے کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر الہی اور دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اگر ہجوم اور اپنی کمزوری کی وجہ سے موقف میں نہ جا سکو تو اپنے خیمہ ہی میں لبیک پڑھنے اور ذکر و دعا میں آفتاب غروب ہونے تک مشغول رہو، اور خبردار اس انمول اور قیمتی وقت کو چائے بیٹری اڑانے اور گپ شپ لڑانے میں برباد نہ کرو، بلکہ آنکھیں بند کیے گردن جھکائے دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچا اٹھا کر پھیلائے، تکبیر و تہلیل اور لبیک و دعا اور توبہ استغفار میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، ڈوب جائے اور خوب روئے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے اور انتہائی کوشش کرے کہ ایک قطرہ آنسو ٹپک جائے کہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ رات بھر مزدلفہ میں سورج غروب ہو جانے کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جاؤ اور پورے راستے میں لبیک اور ذکر و دعا اور تکبیر کثرت سے بلند آواز سے پڑھتے چلو۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کو عشاء کے وقت ادا کی نیت سے پڑھو، پھر مغرب کے بعد فوراً ہی عشاء پڑھو۔ اس کے بعد مشعر الحرام کی مقدس پہاڑی یا اس کے قرب میں پورے میدان میں وادی محشر کے سوا جہاں چاہو ٹھہرو اور لبیک اور تکبیر تہلیل میں خوب رو کر مشغول رہو، اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے اجالا ہونے تک کا وقت بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں ذکر و دعا سے غافل نہ رہو۔ مزدلفہ ہی سے تینوں دن جمروں پر مارنے کے لیے 49 کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر چن لو اور ان کو 3 مرتبہ دھو لو، اور طلوع آفتاب میں جب 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو جاؤ، اور مینا پہنچ کر جمرۃ العقبہ کو سب سے پہلے جاؤ اور اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ مینا داہنے ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ اب 5 ہاتھ کی دوری سے 7 کنکریاں جدا جدا چٹکی میں لے کر داہنا ہاتھ خوب اونچا اٹھا کر جمروں کو مارو اور ہر کنکری کو یہ دعا پڑھ کر پھینکو: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا
وذنبا مغفورا اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ اس حج کو مبرور بنا دے اور صحیح مشکور کر دے اور گناہ کو بخش دے۔ کنکریاں مار کر قربانی کرے، مگر خوب سمجھ لو کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے جو قرآن کرنے والے اور تمتع کرنے والوں پر واجب اور مفرد پر مستحب ہے۔ قربانی کے بعد مرد سر مڈائیں اور یا بال کتروائیں۔ عورتوں کو بال منڈوانا حرام ہے، وہ صرف ایک پورے کے برابر سر کے بال کٹا دیں اور احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ذی الحجہ ہی کو مکہ جا کر طواف زیارت جو فرض ہے کر لیں۔ اگر 10ویں کو یہ طواف نہ کر سکیں تو 11 یا 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ طواف کر لیں اور مکہ سے مینا جا کر ٹھہریں اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں رہیں اور سورج ڈھلنے کے بعد دونوں روز تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے رہیں۔ 12ویں ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل کر مکہ کو روانہ ہو جائیں۔ جب وادی محسب میں جو جنت المعلیٰ کے قریب ہے پہنچو تو سواری سے اتر لو یا سواری ہی پر کچھ دیر ٹھہر کر دعا کر لو۔ اب مکہ میں جب تک قیام رہے اپنی اور اپنے ماں باپ کی، اپنے استادوں کی، اپنے پیروں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزانہ عمرے ادا کرتے رہو۔ کچھ عمرے تنعیم سے یعنی چھوٹا عمرہ کرو، کچھ عمرے جارانہ بڑا عمرہ کرو۔ تو ویورز یہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے، اس میں جو بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ مزید مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔